السلام علیکم، خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کا مکمل طریقہ اردو ترجمہ اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ تفصیل سے سیکھا تھا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دن کی پہلی نماز یعنی فجر کی نماز کا مکمل طریقہ، اس کی فضیلت اور اس سے متعلق ضروری مسائل سیکھیں گے۔ فجر کی نماز صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک کے وقت میں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ نماز 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت فرض پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم چند اہم مسائل بھی بتائیں گے جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ نماز کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چند احادیث کی روح سے فجر کی نماز کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 574۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے باری ہوتی ہے، اور اگر انہیں ان کا اجر معلوم ہوتا تو وہ گھٹنے کے بل چل کر بھی مسجد آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اس دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ اپنے رب سے قربت اور دن کی برکت والی شروعات کا ذریعہ ہے۔ پہلے 2 رکعت۔ نیت کرے کہ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ کے، منہ قبلہ کی طرف یا قبلہ رو ہو کر، یا عربی یا کسی بھی مادری زبان میں اس طرح بول کر نیت ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، نیت ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں بھی نماز کے وقت اور رکعتوں کی تعداد، سنت یا فرض کی نیت کا ارادہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسمیہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملائے۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس کے بعد رکوع کے لیے جھک جائیں، جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں اور کمر سیدھی رکھیں۔ 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے تسمیہ، سمع الله لمن حمده۔ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو اور دونوں ہاتھ طبی طور پر چھوڑ دیں اور تحمید پڑھیں۔ ربنا لك الحمد۔ پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر۔ سجدے میں جائیں۔ سجدے میں پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہوں۔ یاد رہے، سجدے کی حالت میں بازو زمین پر رکھنا اور پاؤں زمین سے اٹھانا منع ہے۔ سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر۔ جلسے کی حالت میں بیٹھ جائیں جس طرح آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر۔ دوسرے سجدے میں جائیں اور 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔
اس طرح یہ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کریں، 2 سجدوں کے بعد تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ملائیں یا کم از کم قرآن کی 3 آیات کی تلاوت کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ قل هو الله أحد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد رکوع کے لیے جھک جائیں، 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے تسمیہ سمع اللہ لمن حمدہ، اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو اور دونوں ہاتھ طبی طور پر چھوڑ دیں اور تحمید پڑھیں۔ ربنا لک الحمد، پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، سجدے میں جائیں۔ سجدے میں پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہوں۔ سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، جلسے کی حالت میں بیٹھ جائیں جس طرح آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں جائیں اور 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس طرح دوسری رکعت بھی مکمل ہو جائے گی۔ پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد قعدہ کی حالت میں بیٹھ جائیں جس طرح اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پھر تشہد پڑھیں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، درود۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود کے بعد دعا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ دعا کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح یہ 2 رکعت سنت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت فرض۔
2 رکعات فرض کی نیت بھی اس طرح کرے جس طرح 2 رکعات سنت کی نیت کی تھی، بس سنت کی جگہ یہاں پر فرض کی نیت ہوں۔ پھر اسی طرح تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی صورت ملائیں۔ پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے تسمیہ، سیدھے کھڑے ہو کر تحمید، پھر تکبیر کہہ کر پھر سجدے کے لیے جائے، سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تکبیر کہہ کر جلسے کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 2 سجدے مکمل کر کے فرض نماز کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کر قیام کے لیے اٹھ جائے اور دوسری رکعت میں بھی یہی عمل دہرائے، یعنی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد کوئی بھی صورت ملائے، تکبیر کہہ کر پھر رکوع میں 3 بار یہ تسبیح، تسمیہ، تحمید، پھر تکبیر کہہ کر پہلا سجدہ 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تکبیر کہہ کر جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر پھر دوسرا سجدہ 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر قاعدہ کی حالت میں بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں۔ پھر درود کے بعد دعا کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر کر نماز مکمل کریں۔ آئیے دوستو اب فجر کی نماز کے اہم مسائل جانتے ہیں۔ اکثر لوگ جب صبح دیر سے اٹھ جاتے ہیں تو صبح کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اگر نیند یا بھول کی وجہ سے فجر کی نماز کا وقت نکل جائے تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً قضا ادا کر لینی چاہیے، خواہ سورج طلوع ہونے کے بعد فوراً ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، اگر جماعت کڑی ہو اور سنتیں پڑھنے کا وقت نہ ملے تو فرض نماز میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ سنت بعد میں سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں اتنی اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا و ما فیہا سے بہتر قرار دیا، اس لیے انہیں ترک کبھی نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 725۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔